بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ جملہ ایک بہت ہی اہم جملہ ہے آپ ہم سب کی زندگی میں، جو کہیں نہ کہیں جا کر ایک کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کردار بہت کم ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہو۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو اکثر بیٹوں کو اور بھائیوں کو سننے کو ملتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے بھائی کی یا اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بہنیں جن نے بڑے چاؤ سے وہ بھاوج اپنی لیے لائی تھیں، وہ بھابھی اپنی لیے لائی تھیں، اب اس کے ساتھ اپنے بھائی کے رویے، معاملات، تعلقات سب کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ والدہ کو بھی یہ کہنے کے والدہ کی طرف سے بھی یہ کہنے کو سننے کو ملتا ہے اکثر کہ وہ بھی اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ تو تم بدل گئے ہو کہہ کر ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ مائیں، یہ بنیادی طور پر انہیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے ہی بچے سے بدلہ لے رہی ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ وہ بدلہ سے مراد یہاں کیا ہوگا، لیکن اس سے تکلیف ہوتی ہے اس بیٹے کو، اس بھائی کو جو اب شوہر بن چکا ہوتا ہے۔ وہ بدل کیسے گیا ہوتا ہے؟ بہن یہ سمجھتی ہے کہ جب یہ واپس آیا کرتا تھا شام کو تو میرے لیے کچھ لایا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا، اور اب وہ پوچھتا تو ہے لیکن اس طرح نہیں پوچھتا جس طرح پہلے کبھی پوچھا کرتا تھا۔ والدہ فرماتی ہیں کہ شام کو آتا تھا تو آ کر میری گود میں سر رکھ لیتا تھا اور کافی دیر یہاں بیٹھا باتیں کرتا رہتا تھا، کبھی اس کا پوچھتا تھا، کبھی اس بھائی کا پوچھتا، کبھی اس بہن کا پوچھتا، باپ کا پوچھتا، میری صحت کا پوچھتا تھا۔ اور اب پوچھتا تو ہے لیکن اس طرح نہیں پوچھتا جس طرح پہلے کبھی پوچھا کرتا تھا۔ تو یہ بدل گیا ہے۔ اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی سٹریس میں ہوتا ہے تو وہی ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کو ادھر سے بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر آئی ہوں اور تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، اور جن کے ساتھ تم نے اتنا لمبا چوڑا وقت گزارا ہے ابھی بھی میرے حصے کا وقت تم ان کے حصے میں ڈال دیتے ہو۔ اور جب وہ کہتی ہے کہ میرے حصے کا وقت ان کے حصے میں ڈال دیتے ہو تو وہ شوہر جو وہاں بیٹا اور بھائی ہے اسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر اسے غصہ آتا ہے کہ جنہوں نے مجھے پالا ہے، یہ جو میری بہنیں میرے کپڑے استری کیا کرتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی، مجھے تیار کر کے بھیجتی تھی، آج تو میں جمعہ 8 دن ہوئے اور تمہاری وجہ سے میں وہ سب چھوڑ دوں۔ جب وہ یہ جملے سنتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں اور پورے گھر کے دماغوں میں منفی سوچ پلنا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جی ہاں، تم بدل گئے ہو۔ کوئی نہیں بدلتا ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کس کو؟ اس پورے ماحول کو۔ اس پورے ماحول کو جملہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سب رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سب سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کوئی نہیں رہ رہا ہوتا، کوئی نہیں سوچ پا رہا ہوتا۔ وہ گھر جس میں پتہ نہیں کب سے منگنی، شادی، مہندی، یہ سب تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، پھر وہی گھر ہوتا ہے جہاں بیٹھے لوگ یہ جملے دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی، ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں، ہمیں پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی، یہ تو ہمارے بیٹے کا بھی ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ بیٹا ادھر سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اچھا خاصا ٹھیک پھر رہا تھا، ضدیں بھی کر لیتا تھا، یہ بھی کر لیتا تھا، وہ بھی کر لیتا تھا، اب سمجھ نہیں آتی، مجھے تو لگتا ہے میں شٹل کاک بن گیا ہوں، ادھر سے یہ تھپیڑا مارتے ہیں ادھر، ادھر سے وہ مارتی ہے ادھر، اور یہی سلسلہ ہے میرا سارا۔ کوئی بھی اس لڑکے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتا، نہ بہنیں، نہ والدہ، اور نہ ہی بیوی۔ اور یہاں تک کہ وہ جو بیوی ہے اس کی بہنیں یا اس کی والدہ یا اس کے رشتہ دار اسے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ تمہیں بھی وقت دیتا ہے یا آ کر ماں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے؟ اور جب اسے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے تو اس کے جملے وہ جتنے بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر کی چیزیں، اسے اور زیادہ ان چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو شاید اس نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ لڑکا گھر آیا ہے آفس سے، والد سے، والدہ سے، بہنوں سے ہوتا ہوا، وہ جب اپنی بیوی کے پاس گیا ہے تو وہ اس بات پر شاید خوش ہو کہ اس نے سب کو وقت دینے کے بعد میرے پاس ہے اور اب میرے پاس اس کا وقت گزرے گا۔ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ شام کو آنے کے بعد اسے ڈائریکٹ میرے پاس آنا چاہیے تھا، چونکہ باجی تو یہی کہہ رہی تھی، بہن نے تو یہ کہا تھا، کزن نے تو یہ فون کر کے کہا تھا، والدہ بھی یہ کہہ رہی تھی۔ اس سارے میں اگر آپ غور کریں
تو جسے کہا جا رہا ہے کہ تم بدل گئے ہو، کیا جانتے اور مانتے نہیں کہ آپ اس سے بدلہ لے رہے ہو؟ اور اگر ایک لمحے کو وہ کھڑا ہو کے بول دے اپنی بیوی کو کہ میں سب کو چھوڑ دوں، یا اپنی بہن کو کہہ دے کہ وہ جو ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے اس گھر میں آئی ہے، تو کیا مجھے اس کے ساتھ خیال اس کا نہیں رکھنا چاہیے؟ اور پھر بہن کہے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، ہماری ساری خدمت غارت گئی، اور یہ جمعہ 8 دن ہوئے، ہاں اب تو تم اسے ہی چاہو گے۔ ارے کیوں نہ چاہے وہ اسے، بیوی ہے وہ اس کی، شرعی حق ہے اس کا، اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس کے لیے آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بہو بنے تو سب کچھ چھڑوا دیں اس سے، لیکن نہیں سوچنا چاہیے، آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو۔ ہمیں صرف ایک بات اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ تم بدل گئے ہو کہنے سے کبھی کوئی اچھا نتیجہ نکلا ہے، اور اگر آپ کے ہاں نکلا ہے تو کہتے رہیے۔ میرے ساتھ تو جتنے بھی لوگ رابطے میں آئے ہیں مرد حضرات، وہ تم بدل گئے ہو کو بدلہ ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ان سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ سے بات عرض کرنا پہنچ گئی ہے، پہنچ رہی ہے، تو مہربانی کیجیے اور آپ بدل جائیے، اور چھوڑ دیجئے یہ کہنا کہ تم بدل گئے ہو۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اگین۔